اب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سوائے داہریہ لوگوں کے علاوہ جو چند فیصد بنتے آٹے میں نمک کے برابر، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں سب کے سب خدا کا تصور رکھتے ہیں، سب خدا کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب خدا کو مانتے ہیں تو آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا بھی ہے؟ سارے کہہ رہے ہو خدا ہے خدا ہے خدا ہے، ہے تو دیکھا کس نے؟ کس نے دیکھا ہے؟ تو جس مذہب سے بھی پوچھیں گے وہ بولیں گے نہیں ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، سوائے اس مذہب کے کہ جس مذہب کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، صرف اس ایک مذہب کے ذریعے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب پر فوقیت دی ہے، جو ہر باطل کے خلاف حق پر مبنی مذہب ہے۔ اس مذہب کے اندر واضح طور پہ جب یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی آپ خدا کے قائل ہو، آپ خدا کو مانتے ہو، آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے، تو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں ایک ہستی ایسی کہ جس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی وحدانیت، رب تعالیٰ کی توحید، رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ بہت ساری اور حکمتوں کے علاوہ ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، اور بالخصوص یہ کہ جب آقا کریم علیہ السلام کفار مکہ کو بار بار اسلام کی دعوت دیتے تو کفار بولتے ہیں کہ بھئی ہم تب مانیں گے جب تمہارا رب خود ہمیں دکھائی دے گا، جب تک ہم رب کو دیکھ نہیں لیں گے تو اس وقت تک ہم تمہارے رب کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے حق الیقین اور عین الیقین کا درجہ آپ کو عطا فرمانے کے لیے سب سے پہلے اپنا دیدار خود حضور کو کروایا۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو دیکھ لیا تو اب لوگوں کو بتایا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی وحدانیت، رب تعالیٰ کے وجود پر ایک بہت بڑی گواہی اللہ رب العزت نے قائم کی۔ پھر سوال یہ ہوا کہ بھئی اگر حضور نے دیکھا ہے تو کیا حضور کے علاوہ کسی اور کوئی اور دیکھ سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن پاک میں بیان فرما دی کہ یہ طاقت رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ حضور کے علاوہ دنیا میں جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے کسی نے بھی رب کا دیدار نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کہ جو برگزیدہ انبیاء کرام ہیں، سارے انبیاء ہی اللہ کے برگزیدہ، لیکن ان میں سے 5 نبی جو ہیں ان کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء کرام ہیں جو اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں کہ یہ تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی یہ 5 ہیں۔ ویسے تو بے شمار انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان بے شمار انبیاء کرام میں سے 313 رسول تشریف لے کے آئے، باقی نبی تھے 313 رسول تھے، اور یہ 313 رسول جو ان کا درجہ نبیوں سے بڑا ہے، پھر ان 313 میں سے بھی ان 5 رسولوں کا مرتبہ بڑا ہے، پھر ان سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف ایک تجلی ڈالی۔ تجلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تجلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم سورج نکلا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ ہم سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یوں، تو سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جب سورج جوش میں ہو تو سورج کی طرف ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہم سورج کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو ہے ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سورج کو آپ نہیں دیکھ رہے بلکہ سورج کی تجلی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ آپ سورج کی طرف شیشہ لے کے کھڑے ہو جائیں، اب شیشے میں آپ کو سورج نظر آئے تو شیشے میں بھی آپ سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک تو ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا ہے، ایک یہ کہ سورج کو ڈائریکٹ آپ نہیں دیکھ لیں بلکہ شیشے کی طرف آپ نے شیشہ سورج کی طرف کیا ہوا ہے اور شیشے کے اندر سے آپ کو سورج کی شعاعیں نظر آ رہی ہیں، تو آپ شیشے کے اندر سے بھی سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ ہوتی ہے یوں سمجھیں تجلی، ٹھیک ہے، یہ عکس ہوتا ہے سورج کا۔
تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنی تجلی دکھائی، اپنا عکس دکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کا دیدار تو دور کی بات ہے، رب تعالیٰ کے دیدار کی تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا دیدار وہ چیز ہے، وہ بابرکت اور باعث سعادت چیز ہے کہ جس کی تجلی بھی برداشت کرنا موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کے بس کی بات نہیں ہے، تو باقی انسان کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ جب تجلی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم اور جلیل القدر نبی سے، تو ڈائریکٹ رب تعالیٰ کا دیدار کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ دیدار اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہاں پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بعض کہتے ہیں دیدار کیا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کا مسئلہ جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، شروع سے دور صحابہ سے اس مسئلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام، اکثریت صحابہ کے، اکثر تابعین، فقہاء، محدثین، یعنی امت کی اکثریت اس بات کے قائل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور ہمیں حدیث مبارکہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا سواد العظم، کہ تم لوگوں پر ہمیشہ بڑے گروہ کی پیروی لازم ہے۔ تو جو کہ مسلمانوں کا بڑا گروہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء کا بڑا گروہ جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ اس بات کی قائل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور ہمیں بڑے گروہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا کہ اس لیے ہم اس بات کے قائل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اگر ہم بڑے گروہ کو چھوڑ کے چھوٹے گروہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم گویا خطا پر ہیں۔ اب جو اس بڑے گروہ کے مقابلے میں صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ ان کے خلاف کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ان پر کوئی فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو حضور کے دیدار کے قائل کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں۔ اور یہ کوئی اتنا اختلافی مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ مسلک کی اختلاف بنا دیں، یہ صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن ہم اکثریت کی طرف جاتے ہیں، اور اکثریت کے مقابلے میں دوسری طرف بھی صحابہ ہی ہیں، تابعین ہیں، فقہاء ہیں، بڑے بڑے جلیل قدر صحابیات، حضرت عائشہ صدیقہ جیسی ہستی شامل ہے ادھر۔ تو کیا کسی کی ہمت ہے، مجال ہے کہ سید عائشہ پر کوئی حکم لگا کے دکھائے؟ سید عائشہ کے بارے میں بولے کہ جناب نہیں انہوں نے یہ کیوں کہا؟ تو بڑے بڑے صحابہ اس طرح بھی موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم دوسرے فریق جو اس بات کے قائل نہیں ہے دیدار الہی کے، ان کے خلاف ہم کسی طرح کی گفتگو نہیں کرتے، ان کو برا بھلا ہم نہیں کہہ سکتے، دلائل اپنے اپنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بار بار فرماتے ہیں، آپ کے بہت ساری روایات موجود ہیں جن کے اندر آپ نے بیان کیا ہوا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار اپنے آنکھوں سے کیا ہے اور جاگتے ہوئے کیا ہے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایات ہیں ان کی علماء تعویل بھی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جس کو بہت زیادہ دلیل بنایا جاتا ہے، وہ طبقہ کہ جو کہتے ہیں جی حضور نے جسم کے ساتھ معراج کی ہی نہیں ہے، خواب میں کی ہے، روحانی کی ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام نے جسم کے ساتھ معراج کیا، آپ کا جسم غائب ہوا تھا، تو وہ جھوٹا ہے۔ تو سید عائشہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضور نے خواب میں دیدار کے جسم کے ساتھ نہیں کیا، کہ معراج اس وقت ہوا کہ جب حضور علیہ السلام مکہ شریف میں تشریف فرما تھے، 50 سال حضور کی عمر مبارک تھی، بعض علماء نے فرمایا 45 سال عمر تھی، تو زیادہ راجح اور 50 سال کا، اور 50 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی جب عمر تھی اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج شریف فرمائی، اور اس وقت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 3 سال کی تھی۔ سید عائشہ کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام حضور کے حوالے سے معراج کا جو سفر ہے، حضور کا جسم پاک میرے پاس موجود تھا، حضور کا جسم غائب بھی نہیں ہوا، تو فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور کا جب جسم غائب بھی نہیں ہے تو تم کیسے کہتے کہ حضور نے جسم کے ساتھ معراج کی ہے؟ تو اس پر بھی علماء نے اور محدثین نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جب حضور علیہ السلام نے معراج کی ہے
تو وہ خواب میں معراج تھی کیونکہ حضور کا جسم غائب ہی نہیں ہوا. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانا اگر اس معراج کے بارے میں جو مکہ میں ہوئی تو یہ سید عائشہ کا فرمان قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سید عائشہ حضور کے نکاح میں ہی مدینہ میں، مکہ میں تو حضور کے نکاح میں نہیں تھی، تو انہیں کیسے پتہ چلا کہ حضور کا جسم پاک وہاں موجود تھا یا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کو 4 مرتبہ معراج ہوئی، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی اور 1 بار جاگتے ہوئے معراج ہوئی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس معراج کی بات فرما رہی ہیں، جس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ حضور کا جسم پاک غائب نہیں ہوا، وہ معراج ہے کہ جو حضور کو مدینہ پاک میں ہوئی جب سید عائشہ حضور کے نکاح میں تھیں. اور یہ معراج واقعی روحانی اور خواب میں معراج تھی، جبکہ جس معراج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مکہ پاک میں حضور کو معراج ہوئی اور وہ جاگتے ہوئے حضور کو معراج ہوئی تھی، وہ خواب میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو چونکہ 4 بار الگ الگ معراج ہوئی، تو اگر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کو مکہ والی معراج کے بارے میں کہا جائے تو پھر یہ حضرت عائشہ کا فرمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مکہ پاک میں تو سید عائشہ حضور کے نکاح میں نہیں تھی، صرف 3 سال عمر تھی. سید عائشہ تو حضور کے نکاح میں مدینہ پاک میں آ رہی ہیں. تو جب مدینہ پاک میں آ رہی ہے تو مدینہ پاک میں جو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ حضور کا جسم پاک وہاں موجود تھا، تو اس سے مراد وہ معراج ہے کہ جو خواب میں ہوئی اور یہ مدینہ پاک میں ہوئی. تو اس طرح کے جتنے بھی اقوال صحابہ کرام علیہ رضوان کے ملتے ہیں کہ جو جسمانی معراج کے قائل نہیں ہے، تو ہمارے علماء کے یہی جوابات اس طرح کے دیتے ہیں کہ یہ جتنے اس طرح کے اقوال صحابہ کرام کے اصل میں ان اقوال کا تعلق روحانی معراج کے بارے میں تھا، جسمانی معراج کے بارے میں تھا ہی نہیں. اگر جسمانی معراج کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح کے اقوال ہوتے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جب صحابہ ہی معاذ اللہ معراج کا والے شک میں ہے تو پھر کافروں پر اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان جتنے بھی تھے وہ سب کے سب مجموعی طور پر آقا کریم علیہ السلام کی جسمانی معراج کے ہی قائل تھے. اور جو ان کے اقوال ملتے بھی ہیں روحانی معراج کے حوالے سے، تو وہ دوسری 3 معراجیں ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو خواب میں رب تعالیٰ نے جو معراجیں کروائیں، اور جو جسمانی معراج اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. اگر ہم اس انداز میں اس کی تعویل لیں کہ جس میں کسی طرح کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال پر حرف بھی نہ آئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں واقعہ معراج سمیت آقا کریم علیہ السلام کے تمام معجزات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.